دیوبند حضرات نے تو خالی دروازہ کھولا، یہ پھاٹک میں گھس گیا اور لوگ کہنے لگے کیا؟ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، سارے کاغذات فائل میں موجود، ریکارڈ میں نے مفتی محمد شفیع صاحب جو 30 برس تک دیوبند میں فتوے لکھتے رہے، پاکستان میں ایک عرصے تک وہ رہے، ہم نے ان سے استفتاء کیا، بتائیے اس عبارت میں ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہ ہم نے کیا لکھا؟ کہتا ہے بالفرض حضور کے بعد یا حضور کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ہم نے کس عبارت کے متعلق بتائیے؟ علماء موجود ہیں، علامہ جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی دیوبند، عالم اسلام کا مفتی، اس نے جواب دیا مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھیے، یہ آپ نے نہیں دیکھا جیسا کہ مجھ سے کب حدیث میں بیان ہوئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے، یہ تو اگر مگر کا مسئلہ ہے کہ پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ یعنی یہ کہ حضور کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا، خاتمے فرق نہیں آئے گا۔ مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھی، جب لفظ بالفرض آپ کی سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم نے ان سے کہا مولانا ذرا ان عبارتوں کا جواب دیجئے، آپ کہتے ہیں لفظ بالفرض سے ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں آیا، اب ہماری عبارت سن لیجئے۔ زید کہتا ہے بالفرض بکر کی آنکھ پھوٹ جائے بینائی میں تو فرق نہیں آئے گا، بالفرض زید کی ٹانگ ٹوٹ جائے چال میں تو فرق نہیں آئے گا، بالفرض کسی وہابی کو چوراہے پہ پکڑ کر ننگا کر کے جوتے مارے جائیں عزت میں تو فرق نہیں آئے گا۔ نہیں آنا چاہیے، آنا ہی نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ عوام اہل سنت لفظ بالفرض نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچایا، یہ ہیلے اور بہانے ہیں۔ تو تم نے تو گیٹ کھولا، وہ پھاٹک کھول کر گھس گیا، اور اس نے صرف یہی نہیں کہ دعوی نبوت کیا بلکہ پیارے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحرا الحمدللہ اہل سنت کے سر ہے۔ اگر اہل حدیث صحرا باندھنا چاہیں، علماء دیوبند صحرا باندھنا چاہیں، ان کم وقت میں تو شادی کا صحرا نہ جائے تو یہ صحرا کہاں باندھے؟ یہی صحرا ان کے نزدیک ناجائز ہے شادی کا، تو ختم نبوت کا صحرا وہ کہاں سے باندھیں گے؟